السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اور پوری امت مسلمہ کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے دین میں ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب کا بہت پیارا بیان، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہماری اور پوری امت مسلمہ کے مسائل کا حل اللہ کا دین ہے۔ چاہے مالدار ہو، غریب ہو، مزدور ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، کوئی بھی ہو، اس کی زندگی بن سکتی ہے دین کے راستے سے۔ وزیر وزارت میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے پیارے نبی کا علیہ دین اختیار نہ کرے۔ حاکم اپنی حکومت میں چاہے کوئی بھی ہو، ماں کا پوت، اور چاہے کتنے وہ ملک مال کے حساب سے کتنا ہی ترقی یافتہ ہو، اور دنیا کی ظاہری نقشے کتنے ہاتھ میں ہوں، بغیر دین کے حاکم اپنی حکومت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے ملک اور دنیا کے انسانوں کی زندگی میں سلامتی، امن و امان اور سکون اور چین، یہ دین کے بغیر نہیں آ سکتا۔ دین کے راستے سے یہ سب چیزیں آئیں گی۔ اپنی زندگی میں دین لاؤ، اپنا معاملہ اپنے خالق و مالک سے صحیح کر لو، اپنا معاملہ اپنے خالق و مالک اور خالق کائنات، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم اور دنیا کی ترقی کے دعویدار یہ بھی پیشاب کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی کارساز ہے، وہی خالق کائنات ہے، اور پوری کائنات پر کنٹرول اسے ایک اللہ کا ہے۔ ہمیں جہاں سے جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ حقیقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے پر محنت، اپنے صحابہ کو کلمے کی محنت پر اٹھایا اور اپنی زبان کے بول کو اور ان کی زبان کے بول کو بدلوایا۔ آپ کلمے کی دعوت کو سنیے، نبیوں نے کیا کہا ہے، یا ایھا الناس قولوا، اپنی زبان کے بول کو ایمانی بول سے بدلو۔ کلمے کی دعوت کو سنیے، نبیوں نے کیا کہا ہے، یا ایھا الناس قولوا، اپنی زبان کے بول کو ایمانی بول سے بدلو۔ قولوا، زبان سے بولو یہ، اور کیا بولو؟ سب سے پہلے اللہ کے غیر کی نفی کرو۔ کہ ہماری آنکھیں اس زمین و آسمان کے درمیان کی شکلوں میں اور ہمارا مشاہدہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ لا الہ پہلے ہے۔ جب تک لا الہ کے ذریعے دل کے اندر سے خدا کے غیر کا تاثر نہیں نکالا جائے گا اور خدا کے غیر کے یقین کو نہیں ہٹایا جائے گا، وہاں تک الا اللہ کی حقیقت دل میں نہیں آ سکتی۔ اور حضرت مولانا عیسیٰ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس لا الہ کے ذریعے خدا کے غیر کو نکالنا اور اس کی نفی کرنا، یہاں تک کہ ہر انسان اپنی ذات کی بھی نفی کرے، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ مال سے ہوتا ہے، نہ حکومت سے ہوتا ہے، نہ ہتھیاروں سے ہوتا ہے، نہ دنیا کی ان ظاہری اسباب شکلوں سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بہت آخری میں نکلتا ہے، یہ یقین کا فساد، یہ بہت پلوں سے بہت بات نکلے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میدو فتح مکہ کے موقع پر اپنی امت کو یہ حقیقت سمجھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ داخل ہو رہے ہیں، اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اور آپ کی گردن، آپ کا گردن جھکی ہوئی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ چالی ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ اتنا بھی کافی تھا، لیکن اس کے ساتھ پھر وحدہ کی قید لگائی حضور نے کہ تم جو دیکھ رہے ہو، ہم فاتحانہ طور پر جس مکہ مکرمہ سے بے بسی اور بے کسی کی حالت میں نکالے گئے تھے،
آج اس مکہ میں ہم فاتحانہ توبہ داخل ہو رہے ہیں، یہ ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری کسی حوصلہ کسی نہیں داخل ہو رہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک تنہا اللہ نے یہ کیا ہے. مکہ سے ہم نکالے گئے اسی کے ارادے سے ہے. آج ہم داخل ہو رہے ہیں وہ ہماری طاقت اور قوت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ارادے اور اس کی قدرت سے ہم آ رہے ہیں. نصر آپ کا اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اس کی مدد کے سہارے پر ہم آ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے دین کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں ان دین کا کام کیسے کرنا ہوگا اور کیا کیا کرنا ہوگا، تو اس سے اچھا ہے کہ اپنے نمازوں کو قائم کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ اور اللہ کے احکامات کو مانیں، اور جو راستے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہمیں بتلائے ہوئے ہیں، ان راستوں پہ ہمیں جانا چاہیے. اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، اور دین کا کام جب تک زندگی ہے اس کو کرنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.